أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ اسلامک ورلڈ ٹی وی کے دوستو السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے فقیروں کو صدقہ خیرات دینے پر، اسلام میں اس چیز کی اور شریعت میں کیا اجازت ہے۔ تو سب سے پہلے ویڈیو کی شروعات پیارے نبی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے شروع کریں گے، اور حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے جو صحیح تھے، مطلب ہاتھ پیر سلامت تھے، اور ہمارے نبی کے پاس آئے اور مسجد نبوی میں جو خیرات کا اور صدقے کے لیے اور زکوٰۃ کے لیے جو مال جمع ہوا تھا، جو مسکین اور فقراء کو دینا تھا، وہ ان میں سے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی اس میں سے کچھ دیں۔ ہمارے نبی نے ان کو بولا نہیں، اس میں سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ وہ حیران ہو کر بولا کیوں یا رسول اللہ؟ تو کیونکہ ہمارے آقا کا تو آپ کو پتہ ہے وہ ہماری تربیت کرنے آئے تھے، ہمارے آقا نے ہمیں تربیت سکھائی ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس گھر میں تنگی ہے یا کچھ ہے تو محنت کا آپ کو بتایا ہے، یہ نہیں بتایا کہ مسجدوں کے باہر فقیر بن جائیں یا مسجدوں یہ ایک ان پہ فقیر جو آج کل کا مافیا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے ویڈیو کے اگلے حصے میں۔ اس حصے میں ہم ہمارے نبی کی حدیث کا مفہوم صرف بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے جب اصرار کیا کہ مجھے یہ دیں، ہمارے نبی نے بولا آپ کے گھر میں کیا ہے، کچھ ہے کھانے کو؟ انہوں نے بولا کچھ بھی نہیں۔ بولا کچھ تو ہوگا؟ انہوں نے بولا کوئی چیز بھی نہیں ہے کھانے کے لیے۔ انہوں نے بولا کوئی بیچنے کے لیے کوئی چیز؟ انہوں نے بولا اس آدمی نے بولا بیچنے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں۔ انہوں نے بولا کچھ تو ہوگا، ہمارے نبی نے بولا، آقا نے بولا۔ تو اس نے عرض کیا کہ میرے پاس صرف ایک پیالہ ہے جس میں ہم کھاتے ہیں، وہ ایک پیالہ ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہمارے نبی نے بولا وہ پیالہ لے کر آؤ۔ وہ پیالہ لا کر آقا دو عالم کے ہاتھوں پر انہوں نے رکھ دیا۔ پیالہ جب رکھا تو آقا نے مسجد نبوی میں پیالہ اٹھایا اور بولا سب صحابہ کرام کو کہ کون ہے جو اس پیالے کو مجھ سے خریدے گا؟ تو ایک صحابی اٹھے، انہوں نے بولا کہ یا رسول اللہ میں خریدتا ہوں 1 درہم میں۔ تو ہمارے نبی نے بولا نہیں، 1 درہم اس کا دام کم ہے، اور کون ہے جو اس کا دام بڑھا کر 1 درہم سے زیادہ خریدے؟ تو دام بڑھایا گیا، ایک صحابہ نے 2 درہم دام لگایا۔ ہمارے نبی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ پیالہ ان کو دیا، ان سے 2 درہم لے لیے، اور جو وہ شخص جو صدقہ خیرات مانگنے کے لیے آیا تھا اسے 2 درہم دیے۔ ہمارے آقا نے بولا 2 درہم لے کر جاؤ، 1 درہم میں اپنا 1 ہفتے کا گھر کا کھانا راشن لا کر گھر پہ رکھو، اور جو دوسرا درہم ہے اس کا جو کھلہاڑی کے آگے جو دستہ ہوتا ہے نا، یہ جا کے خرید کے لاؤ، صرف یہ دستہ۔ وہ لے کر آئے مارکیٹ سے، جو صحابہ تھے وہاں سے لے کر آئے 1 درہم کا دستہ۔ وہاں سے پھر ہمارے آقا نے خود لکڑی اس میں پھنسا کے اس کو اوزار بنا کے دیا۔ آپ دیکھو کہ وہ آدمی کرنے کیا آیا تھا؟ صدقہ زکوٰۃ کا مال لینے آیا تھا، اور ہمارے آقا اس کو کیا سکھا رہے ہیں؟ محنت کہ ہنر، اور ایک اوزار دے رہے ہیں، ایک ٹول دے رہے ہیں اسے کہ یہ تمہارے ساری زندگی تم اس سے کما سکتے ہو۔ مطلب یہ ہم نبی نے ہمیں یہ سکھایا، یہ نہیں سکھایا کہ جا کے مانگنا شروع کر دیں۔ آخر میں بتاؤں گا اس ویڈیو کے اگلے حصے میں کہ کن لوگوں پر کو دینا جائز ہے اسلام میں، فقیر اور مسکین، کن لوگوں کو فقیر اور مسکین گنا جاتا ہے۔ تو بات وہیں پر کہ وہ ہمارے آقا نے کھلہاڑی بنا کر دی، اس کو بولا کہ ابھی گھر میں راشن پورا ہے 1 ہفتے کے لیے، تم جاؤ جنگلوں میں لکڑیاں کاٹ کے ان کے بنڈل بناؤ، مطلب بنڈل بنا کے شہر میں لے کے آؤ، مدینہ شہر میں ادھر لا کر۔ جو لوگ گیس کا تو زمانہ نہیں تھا، چولہے جلاتے تھے لکڑیوں کے، تو ان کو لکڑیاں آپ بیچو۔ وہ آدمی نے ایسے ہی کیا، 1 ہفتہ پورا لگایا، ایسا کیا۔ تو 1 ہفتے کے بعد جب وہ آیا، اس آدمی کے پاس 6 درہم تھے۔ اگر 1 ہفتہ اب ہم پیچھے جائیں، اس آدمی کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا کچھ۔ اگر وہاں سے ہمارے آقا اس کو کچھ مال میں سے اس کو کچھ دے دیتے، محنت کا شوق ہوتا اس کو؟ میرے دوستو ہمارے آقا کی تربیت دیکھیں، اس کو محنت کا طریقہ بتایا کہ محنت کر کے کھانا ہے، جب ہاتھ پیر ہر چیز سلامت ہے تو محنت کر کے کھانا ہے، مانگنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اسباب کی دنیا ہے، ہمیں صرف اسباب اختیار کرنے ہیں، آخرت کی زندگی تو آگے ہے۔ یہاں پر صرف جو جتنا اللہ تعالیٰ دے، اللہ تعالیٰ اسی کو دیتے ہیں جو محنت کرتا ہے، جو محنت نہیں کرے گا اس کو کچھ نہیں ملتا۔ تو اب ہم بات کریں گے فقیر اور مسکین کی۔
تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے مسکین کی. مسکین کسے کہا جاتا ہے شریعت اور اسلام کی نظر میں؟ مسکین دوستوں اور ساتھیوں اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا تو ہو ہی نہ. سب سے پہلی شرط تو یہ کہ کھانے کے لیے کچھ نہ ہو, اور گھر پہ کوئی ایسی چیز بھی نہ ہو کہ جسے بیچ کے وہ کھانا لا سکے. تو حدیث جو ہم نے ابھی اس سے پہلے سنی, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک پیالہ وہ بیچ کے وہاں سے اس نے, ہمارے نبی نے اسے کاروبار سکھا دیا. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, وہ اسے مسکین کہا جائے گا. مطلب کوئی کھانے کے لیے کچھ آسرا ہی نہیں ہے اور گھر پہ کچھ بھی نہیں ہے جسے بیچ کے مطلب ایک وقت کا کھانا بھی آ جائے, وہ مسکین ہے. تو اب ہم بات کریں گے فقیر کسے کہا جائے گا. فقیر اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس صرف ایک وقت کا کھانا ہو بس, اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہ ہو, کہ ابھی ایک وقت کا کھانا ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہے اس کے پاس, وہ فقیر ہے. تو یہ ہے دو حیثیتیں فقیر اور مسکین کی اسلام میں. باقی جو آج کل سڑکوں پر مانگ رہے ہیں وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہی ہیں, ہم نے دیکھے ہیں, یہ مافیا ہیں. تو ان کو دینے سے گریز کریں برائے مہربانی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے صبح اٹھ کے, ان کا جیسے ہم جاب پہ جاتے ہیں صبح اٹھ کے, انہوں نے بھی, ان کا کام ہی ہے مانگنا. ٹھیک ہے, مطلب صبح اٹھ کے ہی مانگنا ہے. مطلب یہاں دونوں شرطیں جو ہم نے بتائی ہیں اسلام میں, جو فقیر اور مسکین کی, یہ تو کوئی بھی نہیں پائی جاتی. اگر کسی میں پائی جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہو, آپ نے اس میں یہ چیز دیکھی ہے تو اس کو آپ دیں, اس کے لیے جائز ہے اس کو دینا. تو باقی ایسے لوگوں کو دینا جائز نہیں ہے. کن لوگوں کو دینا چاہیے ان کا ہم آپ کو ضرور علم دیں گے. اپنے رشتہ داروں میں آپ دیکھیں کون غریب ہے, سب سے پہلا حق اس کا ہے آپ پہ کہ اس کو صدقہ زکوٰۃ دیا جائے. اور دوسری چیز, اپنے محلے میں ہر کسی کی خیر خبر رکھیں, پڑوسیوں کی خیر خبر رکھیں کہ کن کے گھر کیا, مطلب کون کتنا کما رہا ہے, ان کا گزارا ہو بھی رہا ہے اس میں کہ نہیں ہو رہا تو آپ ان کی اس میں مدد کریں. ٹھیک ہے, بہت سارے ایسے کراچی میں, پاکستان کے جگہ جگہ کونوں میں, دنیا کے کسی بھی کونے پہ بہت سارے ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو فقیر بھی ہوتے ہیں, مسکین بھی ہوتے ہیں. بس وہ اپنے آپ کو یہ سب بول نہیں سکتے کہ ہمیں کھانے کے لیے چاہیے, اسی غربت میں بیچارے مر جاتے ہیں. ان لوگوں کو دیں جن کو ضرورت ہے اس چیز کی. تو ہماری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھ آئے کہ صدقہ زکوٰۃ کنہیں دینا چاہیے. صدقہ زکوٰۃ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فطرہ, زکوٰۃ یا صدقہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں, جو راستے میں لائن لگا کے بیٹھے ہیں فقیر, وہ سب اسی کام کے لیے ہیں. ایسے نہیں کریں, خود تحقیق کریں, گھر میں اپنی بیویوں کو, بہنوں کو ان کے گھر بھیجیں تاکہ وہ اپنی تسلی کر سکیں کہ واقعی وہ مستحق ہیں اس چیز کے. نہیں ہیں تو دوستو سب سے بہترین حل تو یہی ہے کہ آپ اپنے علاقے کے امام صاحب جو مسجد کے ہیں ان سے آپ بات کریں. ان کے پاس ایسے آدمی ضرور ہوں گے جو مستحق لوگ, جو اصل مستحق ہیں, جو ان سے رابطے میں ہوں گے. آپ امام صاحب کے ذریعے ان تک پہنچائیں, اور کوشش کریں اس شخص کو کے سامنے آپ ظاہر نہ ہوں. صدقہ اور زکوٰۃ تو وہی چیز ہے دوستو کہ ایک ہاتھ سے دیا جائے اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اپنے گھر پہ بھی پتہ نہ چلنے دیں, اور زکوٰۃ کی پابندی کریں, کیلکولیشنز کریں زکوٰۃ کی کہ زکوٰۃ کیسے دینی ہے. صدقات کا بہت فکر رکھیں. ہماری کوئی بھی دوست جو کماتے ہیں, جو سیلری والے ہیں, جو بزنس والے ہیں, وہ ہر مہینے اپنے پروفٹ میں جو بھی پروفٹ آتا ہے ان کو, اس میں سے کچھ حصہ صدقہ زکوٰۃ کے لیے رکھیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مال بڑھائے گا اور آپ کو خوش رکھے گا. مال بڑھتا بھی ہے اور خوش بھی ہوتے ہیں. جو دیتے ہیں لوگ وہ خوش بھی ہیں, اور ہر چیز میں. جو نہیں دیتے, مطلب ہر چیز میرے پاس آ جائے, میں ہی سب کچھ, میں دنیا کی دولت لے لوں. دوستو تو یہ تو ایسی چیز ہے, مال تو ایسی چیز ہے کہ یہ تو کسی کا پیٹ نہیں بھرا ابھی تک. بڑے بڑے امیر لوگ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, ہم نے بھی دیکھے ہیں کہ دنیا میں کہ ان کا پیٹ تو نہیں بھرا, تو پیٹ کسی کا بھی نہیں بھرنا ان چیزوں سے. تو اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ہم جو ہمارے غریب لوگ ہیں ہم ان کا خیال رکھیں. ان کو بھی, اگر ہمارے گھر میں آج گوشت پکا ہے تو ان کے گھر میں بھی پکنا چاہیے. ان کے بچے بھی اچھی چیزیں کھائیں. جو کھا لیا, جو اپنے پہ لگا لیا, اس کا کوئی حساب نہیں ہے. ٹھیک ہے, حساب اسی چیز کا ہے جو جمع کر لیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں ہمارے پاس کیا جمع ہے, اور ہم نے اس کا حساب دینا ہے جو جمع کیا. جو اپنے پہ لگا لیا, کھا لیا, اس کا تو حساب ہی نہیں. ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.